انسداد اسموک کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اعلان، ملتان سمیت 6 ڈویژنز میں جمعے اور ہفتے کو اسکول بند رہیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ مارکیٹیں جمعے اور ہفتے کو دوپہر 3 بجے کھلیں گی، اتوار کے روز ہر طرح کا کاروبار بند رہے گا۔ طلبہ کو 10,000 ای بائکس پر سبسڈی دیں گے۔ مصنوعی بارش کے لیے اقدامات پر غور کر رہے ہیں، ریلیف کمشنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو سکولز آف ہوں گے، اور یہ سکول آف ہوں گے اور یہ جتنی ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور سرگودا ڈویژن کے لیے ہوں گے۔ اسموک کی روک تھام کے لیے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیاں 3 روز بند رکھنے کا فیصلہ۔ اساتذہ، والدین اور طلبہ نے حکومتی فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہفتے میں 3 دن تعلیمی اداروں کی بندش سے بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا۔ ادارے اسموک کی روک تھام کے لیے کوئی بہتر لاہ عمل اختیار کریں۔ ملتان کی فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی، پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان تیسرے نمبر پر۔ فضا میں آلودگی کی شرح 210 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور میں بھی فضائی آلودگی بدستور قائم، طبی ماہرین کا ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملتان انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام، سرکاری نرخ سے زائد پر سبزیاں اور پھل مارکیٹ میں فروخت۔ لہسن 560 روپے کے بجائے 600 روپے، ادرک 418 روپے کے بجائے 480 روپے اور ٹماٹر 128 روپے کی جگہ مارکیٹ میں 200 روپے تک فی کلو میں دستیاب ہے۔ سیب، انار اور دیگر پھل کی قیمتیں بھی ساتویں آسمان پر پہنچ گئی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے لیے سردیاں اذیت ناک بنا دی، موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی مہنگی گیس بھی نایاب۔ صادق آباد میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع، لکڑی کی طلب کے ساتھ قیمت بھی بڑھ گئی، شہری گھر کا چولہا چلانے کے لیے مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور۔ سرگودا میں کنٹونمنٹ بورڈ کے کونسلز کے ضمنی الیکشن، 3 وارڈز میں پولنگ مکمل، غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کا عمل جاری۔ وارڈز نمبر 1 کے پولنگ سٹیشن نمبر 6 گورنمنٹ گرلز سکول فاروق کالونی کا رزلٹ آ گیا، امیدوار شیخ فاروق نے 80 ووٹ حاصل کیے، کاشان اشرف 3 ووٹ حاصل کر سکے۔ چیئرمین استحکامی پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی بھیرا آمد، گورنمنٹ ہائی سکول بھیرا کی نئی بلڈنگ اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودا بھی موجود تھے۔ بستی ملوک کا بنیادی مرکز صحت ہسپتال نہیں بلکہ بنا مسائل کا انبار، عرصہ دراز سے ہسپتال کی نہ دیوار ہے، نہ ہسپتال میں ادویات دستیاب اور نہ ہی پینے کا صاف پانی میسر۔ مریضوں کے لیے بنائے گئے واش رومز کو بھی تالے لگ گئے، دیوار نہ ہونے سے موٹر سائیکلیں چوری معمولی ہونے سے ہسپتال آوارہ کتوں کی اماج گاہ بھی بن گیا، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چشتیہ میونسپل کمیٹی کے واپڈاٹ سے وعدے پورے نہ ہو سکے، بجلی بلوں کے واجبات کی عدم ادائیگی بلدیہ کا وتیرہ بن گئی، انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ہر ماہ 10 روز پانی کی بندش سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، شہریوں کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بلدیہ چشتیہ کے خلاف نوٹس لینے کی دہائی۔ یزمان میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے باعث پانی کی سپلائی بند، پانی کی قلت کی وجہ سے شہری سراپا احتجاج، مظاہرین کا کہنا تھا میپکو سب ڈویژن نے 2 کروڑ سے زائد بجلی بل کی عدم ادائیگی پر کنیکشن کاٹ دیے، شہریوں کا میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے خلاف کمشنر بہاولپور سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میونسپل کمیٹی دنیا پور مالی بحران کا شکار، بجلی کے بل کی عدم ادائیگی پر واٹر ورکس کے کنیکشن منقطع، دنیا پور کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، شہری مہنگا پانی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاں والی میں فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تعمیراتی کام ٹھپ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا کام گزشتہ 2 سال سے بند، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے منصوبہ جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔
خیرپور ٹامے والی کی واحد تفریح گاہ ہیڈ سائفن پارک خستہحالی کا شکار، عملہ نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، شہریوں کی حکام والا سے پارک میں عملہ تعینات کرنے کی اپیل۔ لیا میں سرکاری ہسپتالوں کے ملازمین تنخواہوں سے محروم، گزشتہ 5 ماہ سے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج، ڈی ایچ کیو ہسپتال لیا سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی، مظاہرین کا تنخواہیں ملنے تک ڈیوٹی پر نہ جانے کا اعلان۔ بکھر پولیس ان ایکشن، بین الصوبائی گینگ کے 5 ملزمان گرفتار، ڈیزل سے بھرا 2 کروڑ 65 لاکھ مالیت کا آئل ٹینکر برآمد، گرفتار ملزمان مختلف وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ سی پی او ملتان کا پولیس ملازمین کی اپیلوں پر الدل روم کا انعقاد، 150 پولیس ملازمین کی 220 اپیلوں کی سماعت، 206 اپیلیں منظور کرتے ہوئے سزائیں معاف، متعدد کی سزاؤں میں کمی، 4 برخاست ملازمین کو بحال کر دیا۔ جہانیہ کا بنیادی مرکز صحت طبی سہولیات کی فراہمی میں پیش حاملہ خواتین کو مفت سروسز سمیت مریضوں کا فری علاج، ٹیسٹ، ایکس رے اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 27 نومبر سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے لیے 32 ٹیمیں تشکیل، ٹریننگ جاری، 6000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ صحت مند زندگی ہر شہری کا حق، لیبر ڈپارٹمنٹ ملتان نے بھٹا مزدوروں کی اسکریننگ شروع کر دی، مزدوروں کے ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور شوگر کے ٹیسٹ کیے گئے۔ حفظان صحت کے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 5 بھٹوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کا تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقدامات کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر ملتان کا مرکزی بازاروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے اور تجاوزات آپریشن کرنے کا حکم، چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے وفد سے ملاقات، بازاروں کے روڈز اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے خصوصی فنڈز مختص کرنے کا عندیہ۔ حاصل پور میں کھاد کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت کی کھاد ڈیلرز سے ملاقات، ڈیلرز کو کنٹرول ریٹ پر کھاد دینے کی ہدایت، خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ اور کارروائی کی جائے گی۔ رحیم یار خان میں ضلعی زرعی ایڈوائزری اینڈ ٹاسک فورس کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر کی صدارت، اجلاس میں متعلقہ افسران، کسان نمائندوں کی شرکت، ڈپٹی کمشنر کا کسانوں کے لیے کھاد مقررہ نرخ پر دستیاب بنانے کی ہدایت، حکومتی ہدایت کے تحت شوگر مل سے عمل درآمد کا بھی حکم۔ ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلنگ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری، صادق آباد میں پکڑی گئی کھاد کے 9600 بوریاں کسانوں میں تقسیم کر دی گئی، کنٹرول ریٹ پر کھاد ملنے پر کسان خوشی سے نہال۔ معیاری بیج اور کھاد کی بروقت فراہمی، گندم کی کاشت کو بنا دیا آسان، بہاولپور میں 24,69,000 ایکڑ پر رواں سال گندم کاشت کا ہدف مقرر، اب تک 20,81,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی جا چکی، ڈویژن میں گندم کی بجائی کے ہدف کا بھی 85% حاصل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا شہباز شریف ہسپتال کا دورہ، فارمیسی اور وارڈز میں سہولیات اور ادویات فراہمی کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر نے بہتری کارکردگی پر ڈاکٹرز اور اسٹاف میں شیلڈز بھی تقسیم کی۔ محکمہ ایجوکیشن اور ٹریفک پولیس کی کم عمر ڈرائیور طلبہ کے لیے اہم اقدامات، ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی، تمام سکولز میں کم عمری میں ڈرائیونگ کے نقصانات بارے آگاہی سیشن ہوں گے، سکول سربراہان موٹر سائیکل چلانے والے بچوں کے والدین کو بھی آگاہی دیں گے۔ علامہ اقبال کے کلام اور نظریات کو آج کی صورت میں خراج تحسین پیش، یونیورسٹی کالج آرٹس اینڈ ڈیزائن اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام یوم اقبال پر فنی مقابلے، اسلامی یونیورسٹی سمیت 5 اداروں کے طلباء و طالبات نے خطاطی، پینسل آرٹس اور پینٹنگ کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سوشل میڈیا کا غیر معمولی استعمال، ملتان میں ہراسانی کیسز میں اضافہ، خواتین کے بعد مرد حضرات پر بھی جنسی ہراسگی کا نشانہ بننے لگے،
FIA میں میل کے جنسی ہراسگی کے مقدمات 30% تک پہنچ گئے۔ ماہر سائبر قوانین کا کہنا تھا سائبر کرائم قوانین خواتین کے ساتھ مردوں کو بھی یکساں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لودھراں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 13 جنوری کے الیکشن کے لیے مہم کا آغاز ہو چکا، جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ صدارت کے لیے ایڈوکیٹ راؤ منور اور ایڈوکیٹ سجاد احمد آمنے سامنے، خورشید احمد کانجو اور مہر شفیق جتیال جنرل سیکرٹری کی نشست پر مد مقابل۔ روہی کی کاوشیں رنگ لے آئیں، 1 سال سے بند سائٹ سینگ بس سروس فنکشنل۔ سائٹ سینگ بس سروس روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو ٹورز کروانے لگی۔ ریجنل مینیجر TDCP انتظامیہ کے ساتھ روہی کے بھی شکر گزار، کہتے ہیں اقدام سے بہاولپور کی سیاح کو فروغ ملے گا۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بڑھ گئے۔ یوت شریف میں سڑک کے کنارے جگہ جگہ لنڈے کے سٹال سج گئے۔ شہری گرم کپڑے، کوٹ، جیکٹ، جرسیاں، مفلر اور دیگر گرم ملبوسات کی خریداری میں مصروف۔ مہنگائی کے مارے غریب شہریوں کا کہنا ہے کہ اب لنڈا خرید کر ہی گزارا ممکن ہے۔ اور لودھرا کے سرکاری کالجز کے مابین کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا۔ گورنمنٹ کالج میں شاندار افتتاحی تقریب، ڈائریکٹر کالجز ملتان اور DC لودھرا کی شرکت۔ اسپورٹس گالا میں ضلع بھر سے طلبہ اور طالبات مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔